السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار۔ زندگی میں وقت کی اہمیت کیا ہے، اسی موضوع پر اور اسی ٹاپک پر انشاءاللہ 2-3 منٹ گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم پر انگنت اور بے شمار نعمتوں کا یہ انعامات ہم پر کیے ہیں اور یہ احسانات ہم کو عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ہر طرح کی آسائش اور نعمتوں سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کے ان نعمتوں کو گناتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض منہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسا کر، آسمان سے بارش برسا کر تمہارے لے کھانے کے لیے غلے اور اناج اور تمام طرح کی وہ پھل فروٹ تیار کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی نعمتیں نہیں بلکہ اور نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اور آگے فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، یعنی ہم نے انسان کے لیے کشتیوں کو مسخر کیا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یعنی دریاؤں پر رواں دواں ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اور مزید اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، یعنی ہم نے انسان کے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریاؤں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، ان کے تابع بنایا ہے، ان کے زیر دست بنایا ہے۔ یعنی انسان جس طرح چاہتا ہے دریاؤں میں ادھر سے ادھر جاتا ہے، کشتیوں کو لے کر جدھر چاہتا ہے وہ اپنے کشتیوں کو پھیرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا جو ہم نے انسان کے لیے ان کے تابع اور فرما بردار بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سورہ ابراہیم کے اندر اور ایک نعمتوں کا خاص ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یعنی ہم نے انسان کے لیے دن و رات کو بھی مسخر کیا ہے تاکہ وہ دن میں کام و کاج کر سکے، محنت و مشقت کر سکے، اور رات ہم نے انسان کو ان کے تابع اور ان کے لیے مسخر اس لیے کیا تاکہ ان میں وہ سکون اور راحت حاصل کر سکے۔ تو یہ ہے زندگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی دن اور رات پر مشتمل وقت کو یہ زندگی کی اہم وقت اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان دونوں آیاتوں میں یہی خاص ذکر کیا ہے کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وقت کو ان نعمتوں کے ساتھ ذکر کیا، اور انسان کی زندگی انہی وقت کے ساتھ یعنی مشتمل ہے۔ اور یہ وقت کی اہمیت کو اللہ رب العالمین اجاگر کرتے ہوئے اس وقت کی قسم کھایا ہے، اور وقت کی قسم کھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، یعنی اللہ رب العالمین نے کبھی دین کا قسم کھا کر یہ فرمایا کہ یعنی رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دن کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک خود عظیم الشان ذات ہے، اور وہ عظیم الشان ذات ہی کی قسم کھاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رات و دن کے بعد ساعت یعنی بعض گھڑیوں اور بعض وقت کا قسم کھاتے ہوئے فرمایا، کہیں فرمایا کہ یعنی الفجر، یعنی فجر کی قسم۔ اسی طرح کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ، یعنی چاند کی قسم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور والعصر کہہ کر وقت کی قسم کھایا ہے، یعنی عصر کے وقت۔ یعنی بعض مفسرین نے ان کا ترجمہ یا ان کا تفسیر یوں کیا ہے کہ زمانے کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ وقت کی قیمت اور یہ وقت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن و رات اور ان کے بعد ساتھ کی بھی قسم کھایا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی صورت کے اندر فرمایا والعصر، یعنی عصر کے وقت کی قسم، عصر کے وقت کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقت کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور اللہ رب العالمین عظیم الشان ہے اور عظیم الشان چیز ہی کی قسم کھاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلایا کہ ان وقت سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بہت کم ہیں، اور اس سے فائدہ یا اس سے نفع اٹھانے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو ان میں جن کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی ایک چھوٹی سی صورت کے اندر فرمایا کہ اس وقت سے فائدہ اٹھانے والے بہت کم لوگ ہیں، لیکن اس وقت کا ویلو اس آیت کے اندر اس سورہ میں فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، اور فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کے صفت بیان کر کے تمام لوگوں کو پہلے خسارے میں کہہ کر استثناء کرتی ہے، فرمایا کہ مگر وہ لوگ گھاٹے میں اور خسارے میں نہیں ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا جو عمل صالح کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جو یعنی دعوت اللہ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جو صبر استقامت سے کام لیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وقت کی اہمیت اور ویلو بہت زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث میں بیان کر کے ابھی میں اپنا ٹاپک کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی قیمت اور اس وقت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، یعنی 2 نعمت ایسی ہے جس کو پا کر انسان خسارے اور گھاٹے میں رہتے ہیں، سوائے ان کے یعنی بہت سے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان دونوں نعمتوں کو پا کر فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ دونوں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہے الصحت والفراغ یعنی تندرستی، اور دوسرا ہے فراغت وقت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت یعنی فراغت کا وقت ہے، یہ بہت قیمتی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔